حضرت علامہ مولانا شاہ انوار اللہ فاروقی علیہ الرحمۃ والرضوان اپنی کتاب انوار احمدی میں فرماتے ہیں کہ جب حضور کا نام نامی آئے تو سننے والے کو پڑھنا چاہیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ. کیا پڑھنا چاہیے؟ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ. بڑی پیاری ایک حدیث آپ انوار احمدی میں نقل فرماتے ہیں کہ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما جلس قوم یذکرون اللہ تعالی لم یصلوا علی بینہم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا کہ جہاں محفل سجی ہو، ذکر کی ہو، شب برت کی ہو، میلاد النبی کی ہو، اب فرماتے ہیں کہ اس محفل میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود شریف نہ پڑھا گیا تو محفل ناقص ہے. اس لیے ایک بار محبت سے درود شریف پڑھی. اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد ماجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. جو اعلیٰ حضرت سرکار فاضل بریلوی کا عقیدہ تھا وہی حضرت علامہ شاہ انوار اللہ فاروقی کا عقیدہ تھا. دونوں کے عقائد سوا سوا بالکل برابر ہے. جو ان کا عقیدہ تھا وہی آپ کا بھی عقیدہ تھا، اور وہی آج کل کے تمام سنی جنتی مسلمانوں کا عقیدہ ہے. چنانچہ ایک حدیث نقل فرماتے ہیں کہ ما من مسلم یسلم علی الا رد اللہ علی روحی حتی ارد علیہ السلام. فرماتے ہیں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم کہ دنیا کے کسی کونا سے کہیں سے جب خدا کا بندہ مجھ پہ سلام بھیجتا ہے تو سرکار فرماتے میں مدینہ ہی سے ان کا سلام سن بھی لیتا ہوں اور مدینہ ہی سے ان کے سلام کا جواب بھی عطا فرما دیتا ہوں. انوار احمدی میں بھی علامہ نے نقل فرمایا ہے کہ حضور وہیں سے سنتے ہیں. مجھے افسوس ہوتا ہے کہ پھر بھی حیدرآبادی بدل کیسے گئے. کم سے کم انہی کے مسلک پر چلے تو بھی راہ مستقیم پر باقی رہے. سبحان اللہ. دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالی جو یہاں ہمارے حیدرآباد میں اہل سنت کا ایک مرکز ہے جامعہ نظامیہ، اللہ تبارک و تعالی اس ادارے کی اینٹ اینٹ کو سلامت رکھے. جب تک چاند تاروں میں روشنی رہے اہل سنت کا وہ مرکز بنا رہے. چند احادیث سنا دیتا ہوں، آپ اپنے ایمان کو مضبوط کیجئے اور حضرت علامہ مولانا فضیلت جنگ انوار اللہ شاہ فاروقی علیہ الرحمۃ والرضوان کی کتابوں کا مطالعہ کیجئے. انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ جو حد امتیاز ہے بریلی اور جامعہ نظامیہ میں، جب دونوں بزرگوں کی کتاب آپ پڑھیں گے تو سب حد فاصل ختم ہو جائیں گے اور سمجھ میں آ جائے گا کہ جیسے بریلی والے تھے ویسے ہی یہاں والے بھی تھے. سبحان اللہ. اور پڑھتے نہیں ہیں لوگ، کہتے ہیں یہ الگ ہے وہ الگ ہے. معاذ اللہ، ایسی بات نہیں ہے. ہم دونوں ایک ہیں. بولو ہم دونوں اور انشاءاللہ ایک رہیں گے. اصل میں دیکھیے وہ چڑھتے ہیں وہابی دیوبندی کے اعلیٰ حضرت کیوں کہتے ہیں. ارے سرکار مہاجر مکی جو حضرت علامہ انوار اللہ شاہ فاروقی کے پیر و مرشد ہیں، جو مکہ شریف جنت المعلا میں آرام فرما رہے ہیں، ان کو بھی اعلیٰ حضرت کہا جاتا تھا، ہے کہ نہیں؟ اور دیوبندیوں نے بھی ان کو تذکرۃ الرشید میں کئی جگہ اعلیٰ حضرت لکھا ہے. یا اور بات ہے کہ دیوبندی کے پیر ہیں مگر وہ مانتے نہیں ہیں. مولانا اشرف علی تھانوی سے پوچھا گیا تو کہے کہ اتنے پڑھے لکھے نہیں تھے کیونکہ ان کے مسلک کے خلاف پڑ گیا کہ آپ کی کتاب فیصلہ ہفت مسئلہ. تو حضرت مہاجر مکی فرماتے ہیں کہ میلاد النبی کی محفل سجانے میں اور اس میں کھڑے ہو کر قیام کے سلام پڑھنے میں میں بہت ہی لذت محسوس کرتا ہوں.
سبحان اللہ سبحان اللہ. مگر چونکہ اشرف علی کے خلاف پڑ گیا تو کہتے ہیں ہمارے پیر تھے مگر اتنے پڑھے لکھے نہیں تھے. جو اپنے پیر کو نہیں چھوڑا ہمیں آپ کو کیا چھوڑے گا؟ بتاؤ نا بھائی. معاذ اللہ رب العالمین. اس کی بیعت ہی ٹوٹ گئی, اس کا مرید ہی نہیں ہے. سبحان اللہ. مہاجر مکی کے قبر میں اللہ رحمت و نور کی برسات برسائے. آمین تو کہیے آمین ثم آمین. سبحان اللہ. ارے بھائی یہاں کے علامہ نے بھی تو لکھا ہے کہ حضور کا نام سنو تو صلی اللہ علیہ کا. اب فرماتے ہیں علامہ فاروقی علیہ الرحمہ آگے کہ کہو اور اس کے بعد اپنے دونوں انگوٹھے کے ناخن کو آنکھ پہ رکھو اور رکھنے کے بعد کہو قرۃ عینی یا رسول اللہ. کیا کہو؟ قرۃ عینی. یہ کہتے ہیں انگوٹھے چومنے کا ثبوت کہاں؟ ہی تو احمد رضا بریلی والے نے لکھا ہے, حیدرآباد کے بھی علامہ نے بھی لکھا ہے. اور فرماتے ہیں کہ یہ انگوٹھے چومنا ابو بکر کی بھی سنت ہے, اب بابا آدم حضرت آدم کی بھی سنت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. صرف بریلی ہی کے اعلیٰ حضرت نے نہیں لکھا ہے, دکن کے بھی اعلیٰ حضرت نے یہی لکھا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہے نا بھائی کہ انگوٹھے چوما کرو. چومتے ہم ہیں, انگلی ہماری ہوتی ہے, زبان ہماری ہوتی ہے, آنکھ ہماری ہوتی ہے, سینہ ان کا پھٹتا ہے. بڑی حیرت کی بات ہے. سبحان اللہ. حضرت علامہ مولانا شاہ انوار اللہ فاروقی کی والدہ محترمہ ایک روز خواب دیکھتی ہیں کیا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن شریف کی تلاوت فرما رہے ہیں. مقدر والی وہ خاتون ہے کہ جن کو سرکار کی زیارت نصیب ہو جائے, کیونکہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ سرکار فرماتے ہیں کہ جس نے مجھ کو دیکھا, مجھی کو دیکھا, کیوں لا یتمثل بالشیطان, کہ شیطان سب کی طرح تو بن سکتا ہے, میری طرح نہیں بن سکتا ہے. تو یہ تو شیطان کا بھی بابا نکلا کہ شیطان نبی کی طرح نہیں بن سکتا. یہ نبی کی طرح کیسے بن گیا کہ نبی ہماری طرح ہے؟ معاذ اللہ رب العالمین. سرکار فرماتے مجھی کو دیکھا تو حضرت علامہ شاہ انوار اللہ فاروقی کی والدہ محترمہ کیسی مقدر والی تھی کہ سرکار کی زیارت خواب میں نصیب ہو گئی. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو ایک عالم سے تعبیر پوچھی کہ اس کا مطلب کیا؟ میں نے حضور کو قرآن شریف خواب میں پڑھتے دیکھا ہے. تو عالم نے خواب کی تعبیر بتائی کہ تمہارے شکم سے ایک زبردست عالم بیٹا پیدا ہونے والا ہے. سبحان اللہ. اس کی تعبیر یہی ہے. تو وہی حضرت علامہ شاہ تعبیر بن کر دنیا میں تشریف لائے اور حیدرآباد کے انسانوں کے ایمان کو بچایا, سنیت کی بقا بخشی, صراط مستقیم پر گامزن فرمایا. آج لوگ ان کو بھول جائیں تو حیدرآباد کے جیسا نمک حرام مسلمان کہیں نہیں ملے گا کہ وہ انوار اللہ فاروقی جنہوں نے ایمان کو بھی بچایا حیدرآباد کے, اور آپ کو صحت بھی عطا فرمائی اور غوث و خواجہ کے قریب بھی کر دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ مطالعہ کیجئے, بے شمار کتابیں ان کی چھپی ہوئی ہے. ہم بھی نہیں ٹھیک سے جانتے ہیں کہ کتنی کتابیں ہیں. مقاصد الاسلام ہیں, حقیقت الفقہ ہے, انوار احمدی, اور بھی کتابیں ہیں بہت ساری. سبحان اللہ. چلتے چلتے ایک وصیت میری یاد رکھیے کہ آپ ان بدعقیدوں کی محفل میں نہ جائیے, ان سے رشتہ نہ کیجیے, ان سے دور رہیے. آپ کا مرکز ہے جامعہ اہل سنت, نظامیہ اہل سنت. آپ وہاں سے رابطہ رکھیے, وہاں کے علماء مفتی سے رابطہ رکھیے, جو بتائے اس پہ عمل کیجیے.